اور ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی کتابیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی کافی ہیں. برق سخن ہے اور دوسری روح سخن ہے. سر مجھے درست کر دیجیے گا اگر میں کتاب کا نام درست نہ لوں تو. ایک برق سخن ہے اور ایک روح سخن ہے. ایک روح سخن ہے، ایک مشرق خیال. جی جی. اور اس کے علاوہ جی 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 برق سخن کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلسلے میں ایک کردار دیا. سمجھ لیں کہ وہ والد محترم کی جو مصرع طرح پر جو لوگوں نے اشعار کہے تھے اور غزلیں کہی تھی ان میں ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کا بہت بڑا کردار تھا. تو اور اس تحریک میں بھی انہوں نے میرا رات دن ساتھ دیا. تو وہ کتاب مرتب ہوئی. اس میں جناب بخاری صاحب کی کتاب اشک اندلیب تھی، ان کی کتاب برق سخن تھی. تو آج مفتی صاحب کے ایک دیرینہ یعنی شاگرد تھے بہت پرانے سمندری فیصل آباد سے. تو میں انہیں بیچ میں لانا چاہ رہا تھا لیکن انہیں کچھ تھوڑی سی کوئی تکنیکی معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے تو صحیح لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی تھی اور وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. اگر اس دوران مل گئے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی ذات پر بھی بات ہوگی. تو اس دوران ہم اس اکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا کلام بھی سنائیں گے اور ہماری یعنی یہ جو ادبی نشست ہوگی اس کے ذریعے آپ لوگوں تک بھی یعنی یہ کلام پہنچے گا. تو پہلے تو ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب وہ ہماری تشویش جو ہے بالکل تمام ہندوستان کے ساتھ، ہمارے دل بھی ویسے ہی ہیں. ہمیں بہت تکلیف ہے کہ تو ہندوستان میں کرونا کی حالت بہت دگرگوں ہے اور وہاں پر ڈیتھ جو ٹول ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک کانڈولنس بھی سمجھے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور ہم بالکل شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان نے بھی غالباً ہماری جو وہاں کے وزیر اعظم انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس دکھ کے موقع پر جو ہے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا سے نپٹنے کی جو ہے وہ طاقت اور ہمت دے. اچھا، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑی معروف شخصیت پنجابی ادب کے حوالے سے دنیا بھر میں جانی جانے والی جناب حضرت شام بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وہ تشریف لے آئے ہیں اور پنجابی شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور پاکستان کی یعنی حکومتی سطح پر بھی دنیا کی مختلف کانفرنسز میں انہیں جانے کا بھی اتفاق ہوا. پاکستان کی نمائندگی پنجابی ادب کے حوالے سے کی اور دنیا بھر میں مطلب پنجابی ادب ان کی پہچان ہے. یہ نہیں کہ غزلیں اردو میں نہیں کہتے، غزلیں اس میں بھی کہتے ہیں، لیکن باہر اور پنجابی ان کی خاص طور پر ایک پہچان بن چکی ہے. تو شام بھائی بالکل جاب سے نکلے تھے اور میں نے انہیں پھر بھی تکلیف دی کہ آپ تشریف لے آئیں اور وہ آ گئے. سب سے پہلے آپ کا بہت بے حد شکریہ حضرت شام. مفتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. جی جی. تو آپ کے دوسرے دوست بھی میرے مہمان ہیں آج اور سامنے آپ کے ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی معروف شخصیت ہے اور فیس بک کی دنیا میں اگر کوئی نام بہت زیادہ جانا سمجھا پہچانا جاتا ہے وہ ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کا ہے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے والد صاحب کے مصرع طرح پر انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور ان کی کتاب جو گلہائے صدرنگ میں نے یعنی تعریف کی تھی اس میں ان کا کیا کہتے ہیں کہ مجموعہ سخن بھی شامل تھا برق سخن کے نام سے. تو اب ایسا ہے کہ میرے سامنے یہ کتاب آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پڑی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلہائے صدرنگ لکھا ہوا ہے. جی مبارک ہو، ماشاءاللہ. ایک تاریخ ساتھ کا نامہ جی. اور یہ میرے والد محترم اور میری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً 800 صفحات پر مبنی کتاب ہے. تو اس میں مفتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی لکھا، اپنے برقی اعظمی صاحب نے بھی. تو بارگاہ آج میں نے سوچا کہ یوں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے حوالے سے میں گزارش کروں گا. ایسا ہے کہ میں نے کچھ لکھا تھا کتاب میں ہوگا شامل ہے وہ. جی 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 کے بارے میں آپ پڑھ دیجیے گا. جی جی. تو میں جی میں سمجھ رہا ہوں. میں چاہوں گا بے حد ہاتھی. جی جی بالکل بالکل وہ میرے پاس ہے. تو میں وہی پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے جو آغاز میں یعنی انہی کا کلام تھا جو انہوں نے گلہائے صدرنگ کے بارے میں ہی لکھا. تو اس سے میں آغاز کروں گا. انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ
ہے یہ گلہائے صد رنگ بے حد حسین، روح پرور ہے گلدستہ دل نشیں، خسروان ادب کے یہ شاہکار ہیں، کشور فکر ہے جن کے زیر نگیں، ہے یہ سرسبز گلزار شعر و سخن، جس کے زرخیز ہے فکر و فن کی زمین، اس میں ہر گل کی اپنی الگ ہے مہک، جیسے ہو کوئی مشاط آئے نازنی، ترہی غزلوں کا اس میں الگ حسن ہے یہ گلدستہ شاعری ایک حسین، ابن مفتی کی ہے یہ حسین پیشکش، ایسا نادر ذخیرہ نہ ہوگا کہیں، جن کے رنگ سخن سے فروزاں ہے یہ، ایک صالح ادب کے ہیں برقی امی۔ اور پھر یہ بھی انہی کا تھا کہ شعر میں عرض حال ہوتی ہے، اوج حسن خیال ہوتی ہے، ابن مفتی کی ہر غزل برقی فرق و فن کا کمال ہوتی ہے۔ یہ میں آپ سے داد لے رہا ہوں بہرگام، انہوں نے اس میں کافی کچھ لکھا ہے، تو میری گزارش ہوگی، چونکہ برقی صاحب اپنا کوئی کام کر رہے تھے لیکن میں نے ادھر تکلیف دے دی، تو ڈاکٹر برقی صاحب سے میری گزارش ہے کہ والد محترم کی ایک زمین تھی کہ خرد نے عشق کو پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا، اس پر ان کی غزل جو ہے وہ بہت سائٹوں نے پسند بھی کی، بہت سائٹوں نے اور بہت سی ویب سائٹس نے انہیں بالکل بیچ میں شامل کر لیا۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب سے کہ اسی غزل سے ہمیں ہماری جو ہے وہ سماعت معطر کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد علی برقی صاحب جی سماعت فرمائیں۔ جی میں مبارک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سعادت مند اولاد کی طرح جو ہے فرائض انجام دیے، اور ماشاءاللہ اپنے والد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے مختلف مشاعرے کیے، اور میں بیشتر اس میں شریک رہا، اور بہت سی غزلیں تھی لیکن اس وقت کی اجرت میں پروگرام ہوا وہ میرے سامنے نہیں رہ سکی۔ ایک غزل جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے، اس کا جنون شوق نے بھی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، جنون شوق نے بھی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، خرد نے عشق کی پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا، جنون عشق نے بھی پھر سے انگڑائی تو کیا ہوگا، خرد نے عشق کی پوشاک پہنائی تو کیا ہوگا، تصور سے ہے اس کے جب یہ فرط شوق کا عالم، تصور سے ہے اس کے جب یہ فرط شوق کا عالم، وہ زلف خم بخم شانے پہ لہرائی تو کیا ہوگا، خم بخم شانے پہ لہرائی تو کیا ہوگا، بنا ڈالا تھا جس نے مجھ کو شیدائی سے سودائی، بنا ڈالا تھا جس نے مجھ کو شیدائی سے سودائی، بنایا پھر سے اس نے اپنا شیدائی تو کیا ہوگا، بنایا پھر سے اس نے اپنا شیدائی تو کیا ہوگا، بلانے کی میں اس کو کر رہا ہوں آج کل کوشش، بلانے کی میں اس کو کر رہا ہوں آج کل کوشش، دوبارہ پھر چلی یادوں کی پروائی تو کیا ہوگا، دوبارہ پھر چلی یادوں کی پروائی تو کیا ہوگا، وہ سرگرم سفر میں جستجو میں جس کی مدت سے، وہ سرگرم سفر میں جستجو میں جس کی مدت سے، ابھی تو ہاں نہ پھر وہ منزل مقصود ہاتھ آئی تو کیا ہوگا، نہ پھر وہ منزل مقصود ہاتھ آئی تو کیا ہوگا، ابھی تو یاد سے روشن ہے اس کی خانہ ہستی، ابھی تو یاد سے روشن ہے اس کی خانہ ہستی، بجھا پھر سے چراغ شام تنہائی تو کیا ہوگا، بجھا پھر سے چراغ شام تنہائی تو کیا ہوگا۔ اور جو میں نے لکھی تھی مثل طرح پر اور پورا صدرنگ میں یہ موجود بھی ہے، جی جی اور یہ میرے سامنے ہے، اور کمپیوٹر میں دیکھ رہا ہوں شاید اس کو کہجان دادا شدت جذبات ہوئی ہے، کہجان دادا شدت جذبات ہوئی ہے، عارض کو نہ دیکھو کبھی رات ہوئی ہے، یہ مثل طرح ہے، کہ ابھی رات ہوئی ہے، آئے ہو ابھی جانے کی کیوں اتنی الجھت، آئے ہو ابھی جانے کی کیوں اتنی الجھت، تم سے تو ابھی میری ملاقات ہوئی ہے، تم سے تو ابھی میری ملاقات ہوئی ہے،
किस बात पे गुमसुम हो जरा कुछ तो बताओ, किस बात पे गुमसुम हो जरा कुछ तो बताओ, मुझको भी तो मालूम हो क्या बात हुई है, मुझको भी तो मालूम हो क्या बात हुई है। कुदरत की है सौगात ये पुरकैफ मनादिर, कुदरत की है सौगात ये पुरकैफ मनादिर, देखो जरा क्या टूट के बरसात हुई है, देखो जरा क्या टूट के बरसात हुई है। क्या हमने बिगाड़ा है जमाने का कि जिससे, क्या हमने बिगाड़ा है जमाने का कि जिससे ये दुश्मन जहाँ गर्दिश हालात हुई है, ये दुश्मन जहाँ गर्दिश हालात हुई है। गैरों से तो क्या गैरों ने किया जो नहीं कुछ उससे शिकायत, गैरों ने किया जो नहीं कुछ उससे शिकायत, अपनों से गिरा मुझको बहुत मात हुई है, अपनों से गिरा मुझको बहुत मात हुई है। क्या बात गिरा गुजरी मेरी कुछ तो बताएं, क्या बात गिरा गुजरी मेरी कुछ तो बताएं। वो क्या है जो आशों में ख्यालात हुई है, वो क्या है जो आशों में ख्यालात हुई है। ये किसकी करामात है, किसकी करामात ये दहशत ज़दा माहौल है, किसकी करामात ये दहशत ज़दा माहौल। किस बात पे बर्पा ये खुराफात हुई है, किस बात पे बर्पा ये खुराफात हुई है। कोई जवाब इसका वो खुलकर नहीं देते, क्यों कोई जवाब इसका वो खुलकर नहीं देते। क्यों जात मेरी ज़ेरे सवालात हुई है, क्यों जात मेरी ज़ेरे सवालात हुई है। मशकूक निगाहों से मुझे देख रहे हैं, मशकूक निगाहों से मुझे देख रहे हैं। हुक्काम से क्या उनकी कोई बात हुई है, हुक्काम से क्या उनकी कोई बात हुई है। क्या होता है आगे ये भी देखते जाएं, क्या होता है आगे ये भी देखते जाएं। इल्जाम तराशी की शुरुआत हुई है, इल्जाम तराशी की शुरुआत हुई है। क्यों खून का हमसाये के हमसाया है प्यासा, क्यों खून का हमसाये के हमसाया है प्यासा। क्या बात थी जो वजह फसादात हुई है, क्या बात थी जो वजह फसादात हुई है। बरकी ने बज़ाहिर तो नहीं कोई खता की, बरकी ने बज़ाहिर तो नहीं कोई खता की। क्यों उनसे मेरी तर्क मुलाकात हुई है, क्यों उनसे मेरी तर्क मुलाकात हुई है। क्या कहने, क्या जान दादा शिद्दत जज्बात हुई है, आरे समझ देखो तो बिदात। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत आपने दो गज़लें सुनाई और वालिद साहब का मिसरा जो है वो बिल्कुल